आदाब हैदराबाद। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरमसरत मौके पर दारुस्सलाम के तारीखी मैदान में एक अज़ीमुश्शान जलसा रहमतुल आलमीन मुनक़िद किया गया, जिसमें मशाइख़ कराम और उलमाए दीन ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर रोशनी डाली। मेरे रिसालत माहे नबूवत, मेरे रिसालत साहिबे खल्क़े अज़ीम मदनी। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु नया ही रंग रूप है तजल्लियात ज़ात पर, हुआ है कौन जलवगर ये मंजरे हयात पर, कि गालिब आ गया बशर तमाम मुमकिनात पर। तबारकल्लज़ी अजब ये साअते सईद है, ये शबे बारात है, ये रोज़ ईद है। वो आ गया है जिसकी दीद आबरूए दीद है, हयात की नवीद है, नजात की कलीद है। वो आ गया है जो रौनक़े तिलस में हस्तबूद है, वो आ गया है जो रौनक़े तिलस में हस्तबूद है, जो मुंतहाए कुन फ़कां, जो मक़सद शुहूद है। वो जिसका उद्बे शरफ मकाम सद सुजूद है, जो मरजाए सलाम है, जो महबत दरूद है। आइम्मा का इमाम अबू मंसूर मातुरीदी से इमाम अबुल हसन अशारी तक, इमाम आज़म अबू यूसुफ से इमाम गज़ाली तक, हमने हर एक से दरियाफ्त करने की कोशिश की कि ये सच्चे कौन हैं। कुरान जिनसे वाबस्ता होने की तलकीन कर रहा है, कुरान जिनसे जुड़ने का हुक्म दे रहा है। अजीज़ान गिरामी, अब आप आइए, कुरान और अहादीस और ज़कीर अहादीस और अहले सुन्नत की अक़ायद का खुलासा यही है कि ये वो सच्चे हैं जिनसे कुरान जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उसके बाद अहले बैत अतहार हैं, उसके बाद सहाबाए किराम हैं, उसके बाद औलियाए किराम हैं। ईमान यही है, मरकज़े ईमान यही है, और कुरान का मतलूब यही ज़वाते कुदसिया हैं जिनसे जुड़ने का हुक्म दिया गया। सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ने का हुक्म दिया गया। क्यों दिया गया? इसलिए
کہ قرآن مجید اور دین اسلام کو لانے والے محمد مصطفیٰ ہیں جن سے بڑھ کر کسی کی شان نہیں۔ کائنات میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ اللہ نے کسی کو عطا فرمایا ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کائنات میں سب سے زیادہ عزت اللہ نے کسی کو دی ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مہمانوں کا استقبال کیا جاتا ہے، مہمان کے لیے شایع نشان اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن یہ دنیا کے واحد مہمان ہیں جن کی آمد سے پہلے توریت میں تذکرہ ہے، انجیل میں ذکر آ رہا ہے، زبور میں کچھ خبریاں آ رہی ہیں، اور تو اور جن کی آمد سے 1000 برس پہلے جن کے لیے مکان تیار کیا جا رہا ہے۔ سیرت ابن اسحاق کے حوالے سے ہم طب حمیری تک پہنچتے ہیں کہ جب اس کو اس بات کا علم ہوا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہجرت فرمائیں گے تو اس نے وہاں عالی شان مکان کو تعمیر کیا۔ پھر اس نے وصیت کی کہ اگر میں اس نبی کے حیات میں موجود رہوں تو ان کا استقبال کروں گا، اور اگر میں نہ رہوں تو میں اپنی اولاد سے وصیت کرتا ہوں کہ وہ اس گھر میں انہیں آنے کی دعوت دیں۔ عزیزان گرامی، کائنات میں شان کے کوئی نہیں ہوں گے کہ 1000 پہلے سے جن کا استقبال ہو رہا ہے، 1000 سال سے جن کی آمد کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور پھر جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے، مدینے والے چاہتے تھے حضور کو اپنے گھر کا مہمان بنائیں۔ ہر گھر والا خوش آمدید کہتا ہے، استقبال کر رہا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، آپ کی نگاہیں بلند ہیں۔ جب لوگوں نے مرحبا مرحبا بار بار عرض کیا تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا خلو سبیلہا فإنہا مأمورا، کہ تم میری اس اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ سے پتا ہے کہ کہاں رکنا ہے۔ رب تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے اس کو۔ عزیزان گرامی، اور یہ سعادت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے حصے میں آتی ہے کہ وہ اونٹنی وہاں رکتی ہے۔ کائنات میں اس شان اور اس عظمت کے مالک بھلا کون ہوں گے؟ آپ اور ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا مقام و مرتبہ ہے کہ صبح قیامت تک کا علم اللہ نے عطا فرمایا، قیامت کا علم عطا فرمایا، مابعد قیامت کا علم عطا فرمایا، اور غیب کی وہ چابیاں عطا فرمائیں۔ قرآن نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب ہم نے آپ کو وہ چیزیں سکھلا دی جو آپ نہیں جانتے تھے۔ میں ہر زبان میں ہر علاقے میں مختلف انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور آخر میں آپ کے اور میرے آقا وجہ تخلیق کائنات شہنشاہ کونین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، تو آواز قدرت ای وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ عزیزان محترم، آج کی شب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانا یہ پروردگار عالم کی سنت ہے، اور پروردگار عالم اپنے بندوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے حبیب کی بعثت پر، میرے حبیب کی ولادت باسعادت پر اے لوگو تم بھی خوشیاں مناؤ اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینا۔ یہ آپ کے اور میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سنت بھی ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کے اور میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ رحمتوں کو تقسیم کرتے ہوئے تشریف لائے۔ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی وہ خوش گھڑی، وہ خوش نصیب گھڑی
عزیزان محترم، دنیا نسوان کی وہ پہلی خوش نصیب خاتون ہے حضرت سویبہ، جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ملا تو غلامی سے سب سے پہلے آپ کو آزادی ملی۔ یہ صدقہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا۔ عزیزان محترم، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر اس انداز میں تشریف لائے۔ مسجد نبوی کے مصلی پر آپ نماز کے لیے کھڑے ہیں اور نماز کی نیت آپ نے باندھ لی ہے۔ رات کا پچھلے پہر کا وقت ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کی نیت باندھ لی، آپ کے گوش مبارک سے، آپ کے کانوں سے ایک چھوٹے سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ آپ کے اور میرے رحمت والے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے، آپ مضطرب ہو گئے، نماز کو مختصر کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصلی سے اٹھے، مسجد نبوی سے باہر نکلے، تیز تیز قدم کو بڑھاتے ہوئے جہاں سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی اس سمت اپنے قدم میمنت لزوم کو بڑھاتے رہے، اور جہاں آواز آئی اس مکان کے سامنے رک گئے۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکان کے دروازے پر دستک دی۔ آواز آئی، اندر سے ایک خاتون کی آواز آئی کہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ وہ عورت یہودی عورت تھی اور وہ متعصب عورت تھی، وہ دشمن رسول تھی، وہ دشمن اسلام تھی، وہ دشمن مسلمان تھی۔ بڑی تلخی کے ساتھ اس نے پوچھا کہ اس وقت آدھی رات کے وقت محمد کا میرے گھر پر کیا کام ہے؟ مجھ سے محمد کو کیا کام پڑ گیا؟ تو میرے رحمت والے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خاتون، تمہارے بچے کی رونے کی آواز نے مجھے بے چین کر دیا، بچے کے رونے کی آواز نے مجھے مضطرب کر دیا، اور وہی رونے والی آواز مجھے مسجد نبوی سے تمہارے گھر تک کھینچ کر لائی ہے۔ اور بتلاؤ کہ بچے کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ اے مسلمانوں کے نبی، میرا شوہر تجارت کے سلسلے میں باہر گیا ہے اور میرے گھر میں جو ضروریات زندگی کا سامان تھا وہ ختم ہو چکا ہے، یہاں تک کہ چراغ کا تیل بھی ختم ہو گیا ہے اور چراغ بجھ گیا ہے۔ چراغ کے بجھنے کی وجہ سے کمرے میں اندھیرا ہو گیا ہے، اندھیرے کی وجہ سے میرا بچہ ڈر کر خوف کے مارے رو رہا ہے۔ قربان جائیے میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت پر۔ میرے آقا محمد الرسول اللہ جو ہی آپ نے یہ بات سنی پلٹ گئے، دولت خانے پر تشریف لائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے انہا کے حجرے مبارک میں جو چراغ تھا اس کو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا۔ سراج منیر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس چراغ کو لے کر یہودن کے مکان گئے اور کھٹکا مار کر دوبارہ وہ چراغ دے دیا۔ چراغ کی روشنی جب گھر میں پہنچ گئی، بل بلاتا ہوا رونے والا بچہ، تڑپنے والا بچہ، اس کی آواز خاموش ہو گئی۔ روشنی دیکھ کر اس کو اطمینان ہو گیا۔ میرے آقا رحمت للعالمین، دشمنوں کے ساتھ یہ رحمت کا معاملہ ہے اور دشمنان اسلام کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، غلاموں کو یہی سبق دیا کہ رحمت للعالمین کا جو غلام ہوتا ہے وہ رحمت گرد ہوتا ہے، وہ ہرگز دہشت گرد نہیں ہوتا۔ میرے آقا نے ہر دیندار کو، اپنے امتی کو اپنی طرح بنانے کے لیے راہ ہدایت واضح فرمائی، ہدایت کا ایک سرچشمہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا عطا فرمایا، جسے ہم کتاب اللہ قرآن مجید کے نام سے جانتے ہیں۔ کتاب اللہ کی تلاوت روح کا سکون ہے، جسم کی ریاضت ہے، عقل کی غذا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں کتاب اللہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شانات خصانیہ نورانیہ ہے اس کی معرفت کرنا کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے، چاہے وہ اپنی عقل و فراست میں، اپنی سوجھ بوجھ میں، اپنے تدبر و تفکر میں کتنی ہی بلندی پر کیوں نہ پہنچا ہو، کیونکہ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، اس کے وہم و گمان، اس کی غور و فکر کی صلاحیت کون و مکان کے دائرے سے باہر پرواز نہیں کر سکتی۔ اسے حواس خمسہ سے جو معلومات حاصل ہوتی ہے اسی کے دائرے میں ہی ادراک کی صلاحیت گھومتی رہتی ہے، جبکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اعلیٰ مقام ہے وہ ان حدود سے بالا تر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معرفت کے باب میں ہم بس وہی عجز کا اقرار کرتے ہیں جو فرشتوں نے کیا تھا، ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا، اے ہمارے رب ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے کہ افق اعلیٰ سے آپ کے اعلیٰ مقام کی معرفت کروائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ ترین معرفت کے سلسلے میں یہ آیت کریمہ ہی کافی ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ یہ آیت کریمہ وہ کوزہ ہے جس میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانات کی معرفت کا سمندر سمایا ہوا ہے۔ اس سمندر میں مفکرین، مدبرین اور محققین معرفت حاصل کرنے کے لیے قیامت تک غوطہ لگاتے رہیں گے، تب بھی آپ کی شانات یکتائی اور وحدانیت کی کمالیت کی معرفت کے ادنا تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ سرزمین دارالسلام حیدرآباد ہندوستان سے یہ عظیم الشان پیام آپ کو دینے لگا ہوں کہ یہاں سے اٹھنا تو ایک عزم و ارادہ کر اٹھنا، اپنے تفکرات، اپنے خیالات، اپنے حوصلے کو مزید مضبوطی عطا کر کے اٹھنا، کیونکہ جس کو مصطفیٰ کی بھیک مل جائے اس کی زندگی کامیاب ہے، جس کو یہ شرف مل جائے کہ آج کے دن دفتر میں یہ نام لکھوایا جائے کہ کس طرح سے پروانے آ جاتے ہیں جہاں پر بھی نام مصطفیٰ لیا جاتا ہے۔ یہ دین، یہ اسلام جو آج ہم تک پہنچا ہے اس نے بڑی قربانیاں دی ہے۔ آج ہم آرام سے بیٹھ کر ساری دنیا ہم کو سن رہی ہے، دیکھ رہی ہے، تو یہ کس طرح سے یہ آج جو آسانی ہے یہ ایسے ہی نہیں پہنچی ہے، اس میں قربانیاں اور اس میں کیسے کیسے انقلابات آئے ہیں، کتنی صدیاں گزری ہے اس پیام کو عام کرنے کے لیے، کتنی جنگیں ہوئی ہے، کتنی جانیں گئی ہیں، کتنے بچوں نے اپنے ماؤں کی گودیوں میں دم توڑ دیا ہے، کہاں سے یہ سفر شروع ہوا تھا اور آج کہاں پر آیا ہے۔ تو یہ دین، یہ سرمایہ اسلام، یہ مصطفیٰ کی جو محنت آج ہمارے سامنے ہے، ہم ان کو اور آگے بڑھا کر آنے والی نسلوں کو اس طرح سے پیام دیں گے اور مضبوطی کے ساتھ اس کو منتقل کرنے والے ہیں۔ عیدان عالی قدر، یہاں پر آپ نعرہ بھی لگائیں گے، یہاں پر آپ ایک عزم ارادہ بھی کر اٹھیں گے یہاں سے، یہ جو حق کا پیام ہو رہا ہے اس پیام کو سنیں، اس پیام کو دل میں اتارے اور جو سمجھ جائیں تو اس پر عمل کر لے تو اس کی زندگی کامیاب ہے۔ اور پھر اپنے گھروں میں جا کے مصلی کو بچھانا، ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنا، یہی مصطفیٰ کے عشق کے صدقے میں اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور ہمیں مضبوطی سے راہ راست پر، یہی ہماری دعا اور یہی کرم مصطفیٰ ہے جو ہم کو رکھے گا۔ پیامات ہے جو آپ اس کو یہاں سے لے کر اٹھے اور ایک عظیم معجزہ انسانیت کے لیے اللہ نے جو مصطفیٰ کو بنا کے بھیجا ہے، انسانیت پر اتنا بڑا احسان کیا ہے ہمارے نبی نے کہ اس کو مکمل طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ زمانہ جب کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کیا جا رہا تھا، وہ زمانہ جہاں پر نکاح کا رواج ہی نہیں تھا، ایک
قبیلہ دوسرے قبیلے پر جا کر حملہ کرتا اور اسی طرح سے وہ آ کر نسلوں کو آگے بڑھا رہا تھا. نہ اصول تھا، نہ ضابطہ تھا، نہ کوئی رواج تھا. یہ بربریت تھی، یہ ظلم تھا. ایسے میں رحمت للعالمین نے آ کر ساری کائنات کے محسن انسانیت بن کر بتایا کہ یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے. عورتوں کی عزت کر کے بتایا کہ دین کیا ہے، اور پھر شہزادی فاطمہ کے لیے تعظیم کے لیے کھڑے ہو کے بتایا کہ کیا مقام اللہ نے بیٹی کے لیے عطا کیا ہے. آپ دیکھتے چلے جائیں، اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسا دین ہے جو بربریت اور جو ظلم کے خلاف ہے، جو انصاف کو سب سے زیادہ ترجیح دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ معاشرہ برباد ہو جائے گا جہاں پر انصاف نہیں ہوتا اور ظلم کو نہ کوئی سہے نہ ظلم کرے. اسلام اس کے مخالف ہے. آج آپ کی اذان عالیہ کو مربوط کرتے ہوئے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا اور ایسی رحمت آپ میں شامل کر دی کہ آپ کے خون و نفس اور روح میں ایسی رحمت تھی کہ آپ جدھر جاتے رحمت ہی رحمت تھے. انسانوں کے لیے رحمت، ہر کسی کے لیے آپ کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا اور آج تک بھی آپ رحمت ہے. اگر آپ نہ ہوتے تو دنیا کا کیا ہوتا کسی کو علم نہیں تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا. یہی مصطفیٰ کی اخلاق کو دیکھنا، ایک ایک جو صفت بیان کی جا رہی ہے وہ اس لیے تاکہ دنیا والے سمجھے کہ اسلام کیا ہے، دنیا والے جانے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے. آپ ایک مجسم اخلاق کا نمونہ بن کر آئے. آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا اگر دیکھے تو اخلاق جب عروج پر پہنچ جاتی ہے وہ سراج منیر بن کر اخلاق کے لیے نظر آتے ہیں. آپ کا مسکرانا، آپ کا لباس زیبدن کرنا، آپ کا گفتگو کرنا، آپ کا راستہ چلنا، آپ کا ایک دوسرے کے لیے مدد کے لیے پڑوسی کے لیے حکم دینا، اخلاق آپ کے دیکھے. اور فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا گیا ہے میں تمہارے اخلاق کو بلند کر سکوں. اور یہ اخلاق کے لیے کہا گیا. یہی رسول فرماتے ہیں کہ اخلاق جو ہے دیکھیں یہ دین کا ظرف. اخلاق ظرف یعنی ایک برتن، جتنا برتن بڑا ہوگا وہ اتنا ہی کام آئے گا. تو اخلاق ایک ظرف، ایک برتن کی مانند ہے. جتنے اخلاق بڑھتے جائیں گے اتنا اسلام قوی ہوتا چلا جائے گا. جتنے اخلاق بہتر سے بہتر ہو جائیں گے. انداز گفتگو کا ایسا دلنشیں تھا کہ جو لوگ مصطفیٰ کے سامنے گفتگو کر رہے ہوتے اور سن رہے ہوتے تو یہ اشتیاق ہوتا کہ بہت جلد آپ آ کر آپ سے ملاقات کرے. آپ کے اخلاق پر ہماری جان قربان. اے ہمارے پیارے نبی، آپ نے بتایا ہے کہ اخلاق کسے کہتے ہیں. ماں باپ کے لیے اخلاق کے لیے آپ نے کیا حکم فرمایا، اولاد کے لیے اخلاق کے لیے کیا حکم فرمایا. اور مولا کائنات نے فرمایا جس کے اخلاق بلند ہو جاتے ہیں اللہ اس کے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے. جس کے اخلاق بلند ہوتے ہیں تو لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں. اور اخلاق جس کے اچھے ہوتے ہیں تو وہ ایک بہترین زندگی جیتا ہے جس سے اللہ خوش ہو جاتا ہے. ایدان علی قدر یہ پیام مصطفیٰ ہے کہ اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنائے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت اس امت کو اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ آپ اس میں موجود رہیں. یعنی جب تک آپ موجود ہیں، اس امت کے درمیان موجود ہیں، ان کے دلوں میں موجود ہے، ان کے معاشرے میں موجود ہے، ان کے رہن سہن میں موجود ہے، ان کے خیالات میں موجود ہے. اور جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں اللہ رب العزت انہیں تکلیف نہیں، عذاب نہیں دینے والے ہیں. عزیزان گرامی، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کو ہمیں محسوس کرنا ہے، احساس کرنا ہے. دراصل اس دنیا میں ہر چیز احساسات پر مشتمل ہے. جس کے اندر احساس ہوتا ہے اسے زندہ کہتے ہیں، جس کے اندر احساس نہیں ہوتا اسے مردہ کہتے ہیں.
آپ انسان کے پاس سے گزرتے ہیں تو انسان کو خوشی کا بھی احساس ہوتا ہے، غم کا بھی احساس ہوتا ہے، سردی کا بھی احساس ہوتا ہے اور گرمی کا بھی احساس ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر وہی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کی روح اگر نکل جاتی ہے تو اسے نہ سردی کا احساس ہوتا ہے، نہ گرمی کا احساس ہوتا ہے، نہ خوشی کا احساس ہوتا ہے، نہ غم کا احساس ہوتا ہے۔ قومیں جب احساس کرنے لگتی ہے، جب ان میں حس ہوتا ہے، حس اگر ان کے اندر ہوتی ہے تو وہ زندہ ہوتی ہے، اگر ان کے اندر سے حس نکل جاتی ہے تو وہ مردہ ہو جاتی ہے۔ احساس میں سب سے بڑا احساس، آج ہم زندہ قوم ہیں، ہمیں احساس ہے، اپنے رشتہ داریوں کا احساس ہے، اپنے دوستیوں کا احساس ہے، اپنے غم اور خوشی کا احساس ہے، اپنے خوشیوں کا احساس ہے، لیکن اگر کوئی احساس ہمارے اندر سے دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے تو وہ غلامی رسالت کا احساس ختم ہو رہا ہے، وفاداری رسالت کا احساس ختم ہو رہا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کا احساس ختم ہو رہا ہے۔ ایک اہم واقعے کی طرف آپ کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ احساس کسے کہتے ہیں اور احساس کا لیول کیا ہونی چاہیے۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی سب سے آخری جنگ ہے، غزوہ تبوک کا مرحلہ ہے۔ غزوہ تبوک میں بہت سخت گرمی اور سخت ترین دھوپ کا عالم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، تقریباً 30,000 صحابہ کے مجمع کے ساتھ حضور تبوک کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ غزوہ تبوک میں حضور تشریف لے گئے، لیکن اسی درمیان چند صحابہ مدینے میں رہ گئے تھے۔ ان میں ایک صحابی تھی جن کا نام تھا حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو خیثمہ ایک مالدار صحابی تھے، اللہ نے انہیں دولت بھی دی تھی، ان کے پاس باغات بھی تھے، 2 بیویاں بھی انہیں اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ کسی کام سے بازار کو گئے ہوئے تھے، واپس آنے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا چکے تھے۔ حضرت ابو خیثمہ اپنے باغ کو آئے، باغ میں داخل ہوئے، کھڑی دوپہر کا وقت ہے، شدید دھوپ کا وقت ہے، بڑی سخت گرمی ہے اور جسم دھوپ کی وجہ سے جھلسا جا رہا ہے۔ حضرت ابو خیثمہ اپنے باغ میں داخل ہوتے ہیں تو سیری جانب ایک اہلیہ محترمہ ہے، وہ ٹھہری ہوئی ہے، وہ اپنا جو ان کا کیمپ تھا، ان کا جو ٹینٹ تھا، اس کی صفائی کی ہوئی، اس کے سامنے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ڈال کر صفائی کی ہوئی ہے، بہترین گرم گرم کھانا بنا کر دستر بچھائی ہوئی ہے، اپنے بستر کو صاف کی ہوئی ہے، ٹھنڈے پانی کے مٹکے رکھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو سجا کر تیار رکھی ہوئی ہے۔ دوسری جانب دیکھا باغ کے، دوسری اہلیہ محترمہ ویسے ہی تیار ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے، کھجور کے جھاڑوں کی چھاؤں ہے اور بہترین بستر بچھا ہوا ہے۔ غور سے سماعت فرمائیں، حضرت ابو خیثمہ جب باغ میں داخل ہوتے ہیں، ادھر اہلیہ محترمہ بلاتی ہے، ادھر کی اہلیہ محترمہ بلاتی ہے کہ دھوپ شدید ہے، جسم جھلسا جا رہا ہے، آپ اندر تشریف لا لے، ٹھنڈا پانی پیجئے، چھاؤں کے اندر لیٹ جائیے، آرام کریے۔ حضرت ابو خیثمہ اس ٹھنڈی چھاؤں کو دیکھتے ہیں، ٹھنڈے پانی کو دیکھتے ہیں، بچھے ہوئے دستر کو دیکھتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ دونوں اہلیہ محترمہ حاضر ہو جاتی ہیں، پوچھتی ہیں کہ سرتاج کیا ماجرا ہے، کیا ہم سے غلطی ہو گئی ہے، کون سی چیز آپ کو ناراض کر دی ہے، ہمارے پاس سب چیز ہم نے تیار رکھی ہے۔ فرمایا بات یہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے نکلے ہوئے ہیں، میرے جسم کو ٹھنڈی ہوا لگ رہی ہے، یہ کھجور کے جھاڑوں کی ٹھنڈی ہوا لگ رہی ہے۔ رسول اللہ یاد آتے ہیں، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی تپتی ہوئی شعاعوں میں سفر میں ہے اور ادھر ابو خیثمہ ٹھنڈی ہوا کھا رہا ہے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکیزوں میں پانی گرم ہے۔
ابو خیثمہ کے مٹکوں کے اندر پانی ٹھنڈا ٹھنڈا ہے۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ کھڑی دھوپ میں ہو اور ابو خیثمہ چھاؤں میں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی پیٹھ پر ہو اور ابو خیثمہ اپنے نرم بستر پر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹکوں میں اور مشکیزوں میں پانی گرم ہو اور ابو خیثمہ کے حلق کے اندر ٹھنڈا پانی اترے۔ فرمایا نہیں، میں ایک لمحے کے لیے اندر نہیں آؤں گا، میرے لیے توشہ تیار کر دو، میں آرام کروں گا تو حضور سے مل کر آرام کروں گا، حضور کے پاس پہنچ کر آرام کروں گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت طرح سے اور بے بہا اور بے شمار فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان میں خاص فضیلت یہ بھی ہے، بخاری شریف کی حدیث میں ہے، کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ، پہلے جو نبی آئے وہ خاص اپنی اپنی قوم کی طرف اور اپنے اپنے قوم کی زبان میں مبعوث کیے جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ایک وقت میں 70 انبیاء ہوئے، مگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بعثت الی الخلق کافہ، اور مجھے ساری کائنات عالم کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ ساری کائنات عالم میں ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد جن و انس ہیں، کیونکہ رسول اللہ کی رسالت کا فائدہ ان کو ملتا ہے، مگر حق یہ ہے کہ جب رسول مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں ساری کائنات خلقت کا رسول بنا کر بھیجا گیا، تو اس کو حقیقی معنی پر محمول کیا جائے، واقعی ہمارے رسول ساری کائنات عالم کے رسول ہیں۔ ساری کائنات عالم میں جن بھی ہیں، انس بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، 18,000 مخلوقات ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو صاحب عقل ہیں، جن اور انس، ان کا رسول ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شجر کے بھی رسول ہیں، حجر کے بھی رسول ہیں، زمین کے بھی رسول ہیں، آسمان کے بھی رسول ہیں، چاند کے بھی رسول ہیں، تاروں کے بھی رسول ہیں، سورج کے بھی رسول ہیں، اس کا کیا مطلب؟ تو مجھے بات سمجھ میں آئی، رسالت دو طرح کی ہے، رسالت تبلیغی اور رسالت تشریفی۔ جن و انس کی طرف رسول مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تبلیغی ہے، اللہ کا احکام پہنچانے کے لیے اور اللہ کے احکام کا ان کو مکلف اور مامور بنانے کے لیے ہے، مگر دوسری کائنات عالم جو تقریباً 18,000 مخلوقات ہیں، ان کی طرف رسول اللہ کی رسالت تبلیغی نہیں ہے، تکلیفی نہیں ہے، بلکہ یہ رسالت تشریفی ہے۔ یہ شرف دینے کے لیے ہے کہ یہ ساری چیزیں، شجر و حجر، شمس و قمر اور ساری چیزیں یہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اس کا شرف ان کو مل جائے۔ یہ شرف بخشنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو سب کا رسول بنا دیا۔ نالین سب یکساں ہیں، ہمارے نالین کیا آپ کے، مگر اگر ہمارے استاذ یا آپ کے پیر کے نالین ہوں تو آپ اس کو اٹھا کر بڑے ادب کے ساتھ رکھتے ہیں، کیا فرق ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے نالین کئی ہزار کے ہوں، پیر صاحب کے نالین بس 500 اور 1,000 کے ہوں، آپ اپنے نالین کا ادب نہیں کرتے، پیر کے اور استاذ کے نالین کا، جوتوں کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ادب کے ساتھ رکھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ادب وہ نسبت تشریفی ہے۔ اس جن نالین کی نسبت تشریفی اساتذہ کی طرف ہو گئی ہے، پیروں کی طرف ہو گئی ہے، ولیوں کی طرف ہو گئی ہے، اس نسبت کی وجہ سے ان کو وہ شرف مل گیا ہے جو ہمارے نالین اور ہمارے جوتوں کو حاصل نہیں ہے۔
ذرا یہاں سے آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیجیے. اگر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریفین کی بات آ جائے تو ہر مومن کا اور ہر عاشق رسول کا عقیدہ ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ یہاں تاجدار ہم بھی ہیں. کیا فرق ہے ہمارے نالین میں، اساتذہ کے نالین میں، علماء اولیاء کے نالین میں، رسول اللہ کے نالین میں. ہم ان کے نالین کو اپنے سر پہ نہیں اٹھاتے ہیں. اپنے سر پہ اٹھا کے رکھنا اپنے فخر اور اعزاز کی بات نہیں سمجھتے ہیں. رسول اللہ کے نالین کو سر پہ اٹھانا اپنے فخر کی بات سمجھتے ہیں، قسمت کی میراث سمجھتے ہیں. بات وہی ہے، ان کو نسبت حاصل ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے ان کا شرف بڑھ گیا. ان کو نسبت حاصل ہے ہم سے اور آپ سے، اس لیے وہ جہاں تھے وہیں کے رہ گئے، ان کو وہ شرف نہیں مل سکا. تحقیق اچھی چیز ہے، لیکن تحقیق کا بخار چڑھنا یہ پازیٹیو نہیں ہے، نیگیٹو ہے. اس لیے کہ بخار کسی حوالے سے آئے وہ مرض ہے، اس لیے بخار نہیں چڑھنا چاہیے. کسی کو تحقیق کا بخار چڑھ جائے اور کہے کہ 12 ربیع الاول ولادت کی تاریخ ہے، یہ ثابت نہیں ہے. کوئی کہتا ہے کوئی اور تاریخ، کوئی کہتا ہے کوئی اور تاریخ، کوئی کہتا ہے کوئی اور تاریخ. تو کان کھول کے سن لیجئے، اسلام وہ دین ہے جو تحقیق کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے. تحقیق جاری رہے گی، اس لیے کہ تحقیق کا دروازہ وہی بند کرتا ہے جس کو انسیکیورٹی ہو، عدم تحفظ کا احساس ہو. اور جہاں تحقیق کا دروازہ کھلا رہتا ہے وہاں ڈرنے کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. وہاں تو تحقیق کے بازو دیے جاتے ہیں، لو اپنے بازو آزماؤ، تحقیقی سفر سے گزرو. یہ قیامت تک کا دین ہے اور اس دین میں جیالے جوامرد ہر میدان میں پیدا ہوں گے، تحقیق میں بھی پیدا ہوں گے. لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ دین رحمت والا دین ہے. تحقیق کے نتیجے میں یہاں سناٹا نہیں ہونا چاہیے. تحقیق کے نتیجے میں یہاں خاموشی نہیں ہونی چاہیے. تحقیق کے نتیجے میں یہاں سرد مہری نہیں ہونی چاہیے. تحقیق جاری رہے گی، ہاں عملی اجماع بھی ہونا چاہیے، عملی طور پر اجماع ہو. یہ ہمارے اکابر کی دین ہے کہ تحقیق کو جاری رکھا اور عملی اعتبار سے جشن ولادت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 12 ربیع الاول کو سب نے مل کر اپنے اتفاق کا مظاہرہ کیا، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. تحقیق اپنی جگہ، اتحاد عمل اپنی جگہ. لیکن آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اس تاریخ سے 12 ربیع الاول سے ایک اور تاریخی حقیقت کا رشتہ ہے، تعلق ہے، اور وہ کنٹروورسیل نہیں ہے، نزاعی نہیں ہے، اختلافی نہیں ہے، اجماعی ہے. اور وہ یہ ہے کہ اہل مدینہ کئی رات سے جاگ رہے تھے، کئی رات سے جاگ رہے تھے. 10 بھی جاگے، 11 بھی جاگے، 9 بھی جاگے. کس کا انتظار تھا؟ کہ مکے سے رحمت کا جھونکا آنے والا ہے. مکے سے سرور کائنات سید کل عالم علم اولین و آخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی طرف آیا چاہتے ہیں. انتظار برداشت نہیں ہوتا، اس لیے راتیں دن ہو گئی ہیں. آپ بھی رات کو دن کر رہے ہو. ذرا محسوس کرو آپ میں بھی مدینے کی محبت کا ایک قطرہ گر گیا ہے. محبت مدینہ جہاں ٹپکی ہے اس جگہ کا نام ہے حیدرآباد. حیدرآباد.
انتظار جاری ہے، انتظار جاری ہے۔ 12 کی رات آ گئی جس میں آپ بیٹھے ہو اور ہم بیٹھے ہیں۔ 12 کی رات ایک واقعہ ہو گیا، ایک معاملہ ہو گیا، اور وہ معاملہ یہ ہوا کہ جیسے ہی رات بیتی، رات کا اندھیرا چھٹنے لگا اور صبح کا سویرا نکلنے لگا، صبح ہونے لگی اور رات گزرنے لگی، کالا پن دور ہونے لگا اور کالے پر سفیدی غالب آنے لگی۔ ایسے ہی پھٹی ہوئی آنکھوں نے، لگی ہوئی آنکھوں نے ایک عجیب آواز سنی، کسی نے پکارا۔ کوئی تھا دیکھنے والا جس نے کچھ دور تک دیکھ لیا تھا، اس نے ایک عجیب اذان دی، ایک عجیب اذان، ایک عجیب پکار۔ راوی اس اذان کو نقل کرتا ہے۔ کیا پکارا تھا پکارنے والے نے؟ اللہ اکبر، جا رسول اللہ، جا رسول اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے۔ یہ 12 ربیع الاول کی ڈوبتی ہوئی رات تھی، نکلتا ہوا سویرا تھا۔ اہل مدینہ دوڑ پڑے، جو جاگا ہوا تھا وہ دوڑ گیا۔ ایسا دوڑے لوگ، دیکھنے کا اتنا شغف تھا کہ جن کو موقع ملا وہ کھجور کے درختوں پر چڑھ گئے، اور چڑھ کر سپیدی اور اندھیرے کے درمیان اپنی بینائی کو سمیٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے لگے۔ کہاں ہیں اللہ کے رسول؟ کیسے دیکھیں ان کو؟ جلدی سے ان کو دیکھ لیں۔ یہ دیکھنے کی تڑپ کی رات ہے 12 ربیع الاول۔ آج کی رات تڑپنے کی رات ہے، دیکھنے کو مچلنے کی رات ہے، دیکھنے کے بے چین ہونے والی رات ہے۔ یاد رہے، اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، یہ اجماع ہے کہ 12 ربیع الاول کو سرکار دو عالم سید الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا قدم رکھا مدینہ منورہ میں۔ یاد رکھو، جب تک کہ تمہارے اندر اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا یقین نہ ہو، آپ کے ہر فرمان پر جب تک کہ یقین کامل نہ ہو، اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دنیا آپ کے یقین کو متزلزل کرنے کے لیے، آپ کے یقین کو بگاڑنے کے لیے، آپ کے تعلق کو توڑنے کے لیے مختلف حربے استعمال کر رہی ہے۔ جب تاریخ اگر تم پڑھیں گے تو تم کو معلوم ہوگا، جب ساری دنیا مسلمانوں کو ستا کر آزمائی کہ ان کو دین سے نہیں ہٹا سکتے، جنگ کر کے آزمائی کہ ان کو اپنے دین سے نہیں ہٹا، نہ دولت کے ذریعے ہٹا سکے، نہ جنگ کے ذریعے ہٹا سکے، نہ ظلم کے ذریعے ہٹا سکے، تو آخر میں انہوں نے مناظروں کا سلسلہ شروع کیا، انہوں نے مباحثوں کا سلسلہ شروع کیا کہ اس کے ذریعے لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرے اور ان کے ایمان کو متزلزل کرے۔ چنانچہ آپ کے سامنے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ رکھتا ہوں کہ ایک دہریہ آیا، آ کے یہ کہنے لگا کہ آپ بتلائیے کہ اللہ جب نور ہے تو پھر ہر چیز کا ایک رخ ہوتا ہے، تو پھر اللہ کا رخ کس طرف؟ مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف ہے یا شمال کی طرف ہے یا جنوب کی طرف ہے یا تحت کی طرف ہے یا فوق کی طرف؟ تب آپ اگر عقل سے سوچیں، عقل سے غور کریں تو پریشان ہوں گے کہ سوال تو معقول ہے۔ ہر چیز کا ایک رخ ہوتا ہے تو پھر اللہ کا رخ کیا بتلا؟ لیکن اللہ جن کو دین کی فہم عطا فرماتا ہے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ نے چراغ جلا کے بتلایا کہ بتا یہ نور ہے یا نہیں، تو اس نے کہا کہ ہاں یہ نور ہے۔ تو خود بتا کہ اس نور کا رخ کس طرف، مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف، شمال کی طرف ہے جنوب کی طرف؟ تو وہ کہتا ہے، خود اعتراض کرنے والا کہتا ہے کہ اس کا رخ تو ہر طرف،
مشرق بھی وہی اس کا رخ ہے، مغرب بھی اس کا رخ ہے، شمال بھی اس کا رخ ہے، جنوب بھی اس کا رخ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ نور مجازی محدود نہیں ہے تو پھر نور حقیقی کیسا محدود کر سکتا؟ تو یہ ہے۔ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ دوسرا سوال یہ کرتا ہے کہ اللہ جب ہے تو اللہ سے پہلے کیا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سنو مسلمانوں کہ آنے والے زمانے میں شیطان دشمن طاقتیں تمہارے اندر ایمان کو کمزور کرنے کے لیے اس طرح کے سوالات کریں گے کہ اللہ سے پہلے کیا ہے؟ تو تم اس وقت لا حول ولا قوت پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ تو وہ اسی طرح سوال کرتا ہے وہ دشمن کہ اللہ سے پہلے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا گنتی آتی ہے تجھے تو گن۔ تو شروع کیا 1 2 3 4 5۔ تو آپ نے فرمایا کہ 1 سے پہلے کیا؟ تو وہ پریشان ہوا، کہتا ہے کہ 1 سے گنتی شروع ہوتی ہے، 1 سے پہلے کیا ہو سکتا ہے؟ 1 سے پہلے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ارے یہ مخلوق 1 ہے، مخلوق 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے تو وہ تو خالق ہے، اس سے پہلے کا سوال کیا ہو سکتا؟ وہ تو واحد حقیقی ہے۔ یہ واحد مجازی کے پہلے کچھ نہیں ہے تو واحد حقیقی کے پہلے سے کیا ہو سکتا ہے؟ پھر تیسرا سوال کرتا ہے کہ آپ بتاؤ کہ اس وقت اللہ کیا کر رہا؟ اب آپ کون سی کتاب میں تلاش کریں گے، کون سی ڈکشنری میں دیکھیں گے اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ کون اللہ کو دیکھ رہا ہے کہ جو بتا سکے کہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ تو نیچے اتر، میں اوپر چڑھتا ہوں۔ آپ اوپر چڑھے اور فرمایا اس وقت اللہ یہی کر رہا ہے کہ مجھے عزت دیا، بلند کیا، تجھے ذلت دیا، نیچے کیا، اللہ یہی کر رہا ہے۔ آپ جانتے یہ ہے کہ علماء اسلام نے اس ماہ مبارک کی تصریح اس طرح سے فرمائی ہے کہ اس ماہ مبارک کا مرتبہ بڑا بلند ہے۔ علماء کرام نے یہاں تک فرمایا کہ اس ماہ مبارک کا مرتبہ ماہ رمضان سے بھی بڑھ کر ہے، اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے اس قرآن کریم کو نازل کیا تو اس میں صاحب قرآن تشریف لائے۔ رمضان میں قرآن کو نازل کیا گیا تو اس میں قرآن والے تشریف لائے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات کا ذرہ بھی معرض وجود میں نہیں آتا۔ یہ صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ نے ہم کو رمضان دیا، قرآن دیا، زکوٰۃ دینے کا سلیقہ سکھایا۔ بلکہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں کرتا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اللہ نے انسان کو آنکھ دیے، دماغ دیا، کان دیے، آنکھیں دیں تاکہ وہ اس کے قدرت کے نظاروں کو دیکھ سکے۔ اللہ نے انسان کو کان دیے تاکہ وہ آواز کو سن سکے۔ اللہ نے انسان کو دماغ دیا تاکہ اس میں اچھے اور برے کی تمیز وہ پیدا کر سکے۔ اللہ نے انسان کو پیر دیے تاکہ اس کی زمین پر چل کر اس کی قدرت کو دیکھ سکے۔ اور کہیں پر بھی اللہ نے جب یہ نعمتیں انسان کو دیا تو اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن کریم میں؟ علماء کرام نے اس کا ترجمہ اس قرآن کی آیات کا اس طرح سے کیا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکو گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے۔ اور جب کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتا ہے تو اللہ قرآن کریم میں یہ اعلان فرما رہا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا اور ان میں ایک عظمت والے رسول کو بھیجا۔ تو معلوم ہوا، علماء کرام نے لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی خود احسان جتلا رہا ہے، اس کو نعمت عظمیٰ کہتے ہیں۔ تو اب آپ سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر
اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ اللہ مومنوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا اور ان میں ایک عظمت والے رسول کو بھیجا. ہم اس عظمت والے رسول کی امت ہیں. ہم اس عظمت والے رسول کی امت ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں کیا فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. ایک اپنے نبی سے محبت، اہل بیت سے محبت اور قرآن پڑھنا سکھاؤ. اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جو قرآن کے حافظ ہیں وہ اس دن انبیاء اور برگزیدہ شخصیتوں کے ساتھ رہیں گے جس دن سوائے اللہ کے کسی کا سایہ نہیں ہوگا. تو اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اہل بیت سے محبت اور قرآن. حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ نے دعا دی اور ہر نبی نے اپنی دعا کے استعمال میں جلدی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی دعا کو اٹھا کر رکھا ہے. قیامت کے دن میں اپنی دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے استعمال کروں گا اور اس کے لیے استعمال ہوگی وہ دعا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کھڑا کیا ہوگا. تو ہم تمام کو انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام کی شفاعت کریں گے. وہیں پر یہ شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتوں کو نازل کرتا ہے، اس کے 10 گناہ کو معاف کرتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے. تو آئیے آج دارالسلام کی اس تاریخی سرزمین سے، جلسے رحمت العالمین سے آپ اور ہم مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک نبی امی علیہ صحابہ وسلم. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے لکھا کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی. پھر اس کو آگے بڑھ کے اللہ نے کہا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. پھر اللہ اس کو آگے بڑھ کر سورہ آل عمران کی آیات کا ترجمہ علماء کرام نے کیا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے میرے حبیب کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو تاکہ اللہ تم سے محبت کرے. تو اب آپ سمجھیے مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے. اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 1 مرتبہ ایک صحابی آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ نوجوانوں سنو، ایک صحابی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی قیامت کے لیے؟ تو صحابی نے عرض کیا کچھ نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ قیامت کی تیاری نہیں کیا سوائے اس کے کہ میں اللہ اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جس سے محبت کرتے اسی کے ساتھ رہو گے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث شریف بخاری کے حدیث سے کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، صدیق اکبر سے کرتا ہوں، فاروق اعظم سے کرتا ہوں، گو میرا عمل ان کے برابر نہیں مگر محبت کی بنا پر میں ان کے ساتھ رہوں گا. اب نوجوانوں، اب تم سوچ لو کہ تم کس سے محبت کرتے. اگر تم فون سے محبت کرتے تو پھر فون کے ساتھ ہی رہو گے. اگر تم انسٹاگرام سے محبت کرو گے تو انسٹاگرام فائدہ نہیں پہنچائے گا. اگر تم فیس بک کے لائک سے محبت کرتے تو وہ تم کو کام میں آنے والا نہیں ہے. اگر تم کو یہ دنیا کے لیڈروں سے محبت ہے تو وہ بھی کام میں آنے والی نہیں ہے. بلکہ اگر تم کو اسد الدین اویسی سے محبت ہے تو وہ بھی کام میں آنے والی نہیں ہے. تم کو، آپ کو اور ہم کو، سب کو
سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرنا ہے، عشق کرنا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ہے، کیونکہ ہم ان سے محبت کریں گے رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کے ساتھ رہیں گے۔ اگر ظالموں سے محبت کرو گے تو اللہ بولے گا جاؤ تم نے ظالم کے ساتھ محبت کی، اس کے ساتھ رہو۔ اگر کوئی فلم سٹار سے محبت کرے گا کہ اس کی ایکٹنگ بڑی اچھی تھی تو اللہ بولے جا تو اس کے ساتھ ایکٹنگ میں رہ جا۔ اگر تم دنیا والوں سے محبت کرو گے تو اللہ بولے گا تم ان کے حوالے، مگر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گا۔ تو ہم تمام کو یہ کوشش اور دعا کرنی چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں تاکہ ہم کو ان کا ساتھ نصیب ہو، کہ جیسا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس سے محبت کرو گے تم اس کے ساتھ رہو گے۔ تو نوجوانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ہم کو ضرورت ہے، ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقوں کی ضرورت ہے، ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی صدقوں کی ضرورت ہے، ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنا بے حد ضروری ہے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ آداب حیدرآباد۔